بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ اسکرین پر اس بدبخت کا فوٹو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک خاتون جو مسلم ہے اس کا فوٹو دیکھ رہے ہیں، یہ بدبخت، خاص طور سے یہ نوجوان لڑکا، یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ خنزیر ہے، یہ وہ ناجائز پیداوار ہے جس بدبخت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب چاہے وہ آج سے 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے ریکارڈ کی گئی ہو، وائرل اب ہو یا وائرل اب کی گئی ہو، ذمہ دار یہ دونوں اپنی جگہ ہیں۔ خاص طور سے یہ بدبخت کہ جس نے ہمارے نبی کی شان میں گالی کو استعمال، جو ویڈیو یا یہ جو ریکارڈنگ ہے وائرل چل رہی ہے اور قوم مسلم کے درمیان میں واقعی ایک انتشار ہے، اور قوم مسلم بڑے غصے میں اس وقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ غصہ عام غصوں کی طرح نہیں، یہ سب سے بڑھ کر غصہ ہوتا ہے ایک ایمان والے کا، ایک مصطفیٰ کے عاشق کا۔ کیونکہ الحمدللہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یاد رکھیں، ہمیں الحمدللہ ہمارے نبی کی عزت شان اپنی جان سے بڑھ کر پیاری ہے۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ یہ جو بدبخت وجہ، جو میں صرف یہ باتیں آپ کو اس زبانی اعتبار سے، کیوں بہت سے اس اعتبار سے ویڈیو کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی دیکھیں کیا وجہ یا کیا گستاخی اس نے کی ہے، تو میرے عزیز میں آپ کو بتا دوں، میں وہ ریکارڈنگ تو یہاں نہیں لگاؤں گا، باقی اس کے اندر یہ اس بدبخت نے لفظ گالی کو استعمال کیا، لیکن گالی ہی لفظ، اس کے اندر گالی دی نہیں گئی بلکہ لفظ گالی کو۔ اور یاد رکھیں، شریعت کی روشنی میں اس طرح کا بھی لفظ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہے، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ کچھ جو لوگ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں، یا ان کے حق میں ایک محبتانہ یا ایک جذبے والی وہ بات نہیں رکھتے جو گستاخ کو منہ توڑ جواب دینے والی ہونی چاہیے، وہ لوگ اس بات کو کان کھول کر سن لیں۔ ارے ظالمو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں ہے؟ تم کس طرح کی بات یا کس طرح کی سوچ رکھ رہے ہو؟ نبی کے گستاخ کی محبت اپنے دل میں رکھ رہے ہو؟ اب بھی ادنا برابر بھی جو اگر تمہارے دل میں ہے، اس کو سپورٹ کا ایک نیت ہو، یا اچھا، یا اس کی معافی کو اچھا بتانے کی آپ کی نیت ہو، تو میں سمجھتا ہوں آپ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو اپنے اعتبار سے، اس کے دل، جہاں آدمی تھوڑا سا بھی کسی کو اچھا جاننے لگ جائے، وہ کہیں نہ کہیں ایک چیز ظاہر کر ہی دیتا ہے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کے دل میں لگ رہا ہے کہ ہاں اس کے دل میں بھی یہ ہے کہ یار چھوڑو کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا، معافی مانگ رہا ہے، باقی کوئی اتنی بڑی گستاخی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھو، قرآن حدیث پاک ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، جو شخص نبی کو گالی دے، جو شخص ہمارے نبی کی شان میں زبان درازی کرے، تو حدیث پاک جو صراحتاً ہے کہ فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو، یہ بالکل صراحتاً ہے، قانونی اعتبار سے مانگ کی گئی، اور کارروائی انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوگی۔ اور یاد رکھیں، ایک گستاخ کو جواب دینا، یہ صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم عاشق رسول ہیں تو ہمارا حق ہے، یہ سمجھ لیجئے ایک گستاخ کو جواب دینا اپنے اوپر فرض عین کر لیجئے۔ اور یہاں پر یہ بات عرض کر دوں، اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو گستاخ کو جواب دینا الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سنت کس کی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، اللہ پاک کی سنت ہے، گستاخ کو جواب دینا، گستاخ کو منہ توڑ جواب دینا۔ آپ اس تاریخ کو اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ جس وقت ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا اعلانیہ طور پر، تو اس وقت بدبخت ابو لہب نے کیا کہا تھا کہ تبا لک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے لفظ کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت، اس بدبخت نے یہ کہا تھا۔ میرے عزیز، اس بدبخت نے، کمین نے، خنزیر نے یہ کہا، اور اللہ پاک نے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس کو جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی کہ سورہ لہب جو قرآن کے آخری پارے کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی ہمارے نبی کی شان میں زبان درازی کرے، کسی بھی لحاظ سے ہو، برائی کے یا گالی کے یا ہمارے نبی کی شان میں نقص کے اعتبار سے کچھ بھی وجہ ہو، اب بعد میں لوگ صراحتاً یا باتیں کہتے رہیں، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، ہمارے دل اس چیز کو نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نبی کے الحمدللہ سچے عاشق ہیں، ہم نبی سے سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں الحمدللہ، اور ایمان والا بھی وہی ہوتا ہے جو نبی سے سچا پیار کرتا ہے، سچا عشق کرتا ہے، سب سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہے۔ تو یقین الحمدللہ، یاد اور یقین کامل کے ساتھ آپ اپنے ہر اس بات کو آگے بڑھائیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو کام ہوتے ہیں، ہمارا مقصد، ہم کس کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں؟ ہم تو کسی کے معاملے میں برا بھلا نہیں کہتے، کسی مذہب کے معاملے میں جو ہمارے قرآن نے، ہمارے رب نے تعلیم دی ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم ان کے معبودوں کو گالی مت دو، وہ پھر تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کو، تمہارے معبود کو گالی دیں گے۔
تو میرے عزیز ہم یہ دیکھیں کہ الحمدللہ جب ہم کسی کے معاملے میں زبان کو نہیں دراز کرتے تو وہ بدبخت، وہ ظالم، وہ جابر ہمارے نبی کی شان میں کون ہوتے ہیں زبان دراز کرنے والے، اور ہم کون ہوتے ہیں دلوں میں ادنا برابر بھی پیار رکھنے والے، ادنا سے ادنا پیار رکھنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں اس طرح سوچ و فکر رکھنے والے؟ وہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں میرے عزیز۔ الحمدللہ یاد رکھیں یہ جو ظالم ہیں، یہ جو جابر ہیں، اس بدبخت کو جتنا ہو سکے آپ سخت سے سخت کارروائی کی مانگ کی جائے، تاکہ کل کو ایسے لوگ اور اٹھ کر گستاخی کے لفظ استعمال نہ کریں۔ ان بدبختوں کو جواب دینا ہوگا، ان بدبختوں کو آگاہ کرنا ہوگا کہ جس نبی کی شان میں تم گستاخی کر رہے ہو، اللہ اکبر، وہ ہمارے نبی کتنی شان والے ہیں، انہیں بتانا ہوگا۔ اور ان لوگوں کی معافی تبھی قابل مقبول ہوگی، تب یہ اسلام کو قبول کریں گے، تبھی ان کی معافی قابل مقبول ہوگی۔ اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے تو یاد رکھیں ان کی معافی بھی قابل مقبول ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ حق اور سچ بات ہے۔ یہ ظالم، یہ بدبخت، یہ نوجوان جو دکھ رہا ہے، یہ بڑا ظالم، یہ بڑا جابر، یہ کم بخت ہمارے نبی کی شان میں اس طرح کی بات کہہ کیسے سکتا ہے؟ اس نے کیوں کہا ایسے بھی؟ لوگ اگرچہ چاہیں کسی بھی صورت میں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، بھائی جو بات غلط ہے تو غلط ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس بدبخت نے ریکارڈنگ میں بات کرتے ہوئے جس طرح کی بات کہی ہے، وہ ایک مسلمان کبھی گوارا نہیں کر سکتا، وہ ایک مومن کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ اس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے، عشق محبت کا جو چراغ اللہ کے محبوب نے ہمارے دلوں میں روشن فرمائے وہ الحمدللہ موجود ہے، تو وہ کیسے گوارا کرے گا ان چیزوں کو؟ لیکن لوگ پھر بھی بڑی محبت دکھا رہے ہیں، کہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن میرے عزیز یاد رکھیں شرعی اعتبار سے یہ شریعت کی روشنی میں غلطی ہے، یعنی یہ بھی دیکھ لیں آپ، شریعت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی طرف لفظ ایک گالی شبد کو بھی ہی قبول کرنا یہ ایک جرم نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا لوگ جو اس چیز کا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو سوچ رہے ہیں، واللہ اعلم، میں نے دیکھی بہت سی ویڈیوز جو مجھے تکلیف ہوئی کہ یار کیسے لوگ ہیں نبی کی شان میں اس طریقے کی بات بدبخت ظالم یہ کم بخت کر رہا ہے، اور لوگ پھر بھی بڑے پیار کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو فالو کرتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی؟ ایسے لوگوں کو جو اپنے چاہنے والوں میں رکھتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی؟ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس بدبخت نے جو اس وقت بات کرتے ہوئے اس لڑکی سے جو بات کر رہا تھا، اس نے یہ بات جو کہی ہے یہ چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات بھی ہے کہ فی الوقت اس بدبخت کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جو سننے میں آ رہی ہے خبر۔ باقی یاد رکھیں قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں تکلیف سے مراد ہر کچھ بھی کام ہو، اور یہ ان کی شان میں اس طریقے کی بات یا رسول کا ذکر نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں جو لوگ سپورٹ کرنے کے اعتبار سے کہ معافی تو مانگ رہا ہے؟ ابے معافی مطلب غلطی کرو اور پھر معافی مانگو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابے تمہیں پہلے نہیں دکھتا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک میں ایک قانون یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بدبخت نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی زبان درازی کرے، اس بدبخت کو فوراً عمر قید یا ایسا جرم مطلب ایسی سزا ہونی چاہیے کہ اس کو سبق اس کے ذریعے سے ساری دنیا کے لوگ سیکھ لیں۔ ایسا قانون ہونا چاہیے ہمارے ملک میں، لیکن آج نہیں بلکہ بارہا اس چیز کو دیکھا گیا کہ لوگ زبانیں دراز کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان بدبختوں کو، کمینوں کو حق اور سچ بات تو یہ کہ جو نبی کی شان میں ادنا برابر بھی اپنی زبان دراز کریں، وہ مرتے دم تک، وہ بھی ان کی نسلیں بھی نسب صحیح ثابت نہیں کر سکتے، اپنا نطفہ صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے حق اور سچ بات یہ کہ یہ بتا دیا ہوتا ہے کہ ہم حلالی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیز، ہم یہ دیکھیں کوئی بھی ہو بائیکاٹ کرنے اور اس کو سزا دلانے کے طریقے اختیار کریں، یہ نہیں کہ ایک غلط طریقہ اختیار کریں بلکہ صحیح طریقہ استعمال کر کے سخت سے سخت کارروائی کی مانگ کی جائے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بدبختوں کے لیے، ایسے کمینوں اور خنزیروں کے لیے، تبھی تو پتہ چلے گا۔ اور یاد رکھیں اس چیز کو، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آپ سے ہم سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سب کچھ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہے۔ اور یاد رکھیں جو شخص میرے نبی کی شان میں ادنا برابر بھی کچھ کہتا ہے تو یہ حدیث یاد رکھنے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو شخص بھی نبی کی شان میں زبان درازی کرے، اللہ اکبر، اس کو قتل کر دو۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، یہ میرے لفظ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، تو ہم دلوں میں یہ تھوڑی سی بھی محبت رکھنے والے ہوتے کون ہیں؟ اپنے دلوں میں ادنا برابر بھی اس طرح کی لذت رکھنے والے ہوتے کون ہیں؟ میں نے دیکھا بہت سے ویڈیو بنانے والے اس طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی جرم جس نے بھی یا جس سے بھی سرزد ہوا پوری سزا کا حقدار ہے، ایسے لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ ایسے ہم کون ہوتے بخشنے والے؟ ہم کون ہوتے بھائی کسی کو معاف کرنے والے؟ اللہ اکبر، اگر ہم اتنا کام نہیں کر سکتے، دل میں برا نہیں جان سکتے یا کسی کو سزا نہیں دے سکتے، یہ ایمان کا سب سے نیچا
درجہ है कि उसको बुरा माना जाए, कोई भी ऐसी बात हो. और रही बात इस चीज़ की कि कोई बदबख्त इस तरह की बात या आवाज़ बुलंद करे हमारे नबी की शान में, हमसे गवारा नहीं होगा. यह हक और सच बात है. ये हम अपने मुल्क की प्रशासन से और सरकार से ये मांग करते हैं कि उन बदबख्तों को सख्त से सख्त सज़ा और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ की जाए. वो लड़की अगर वो भी सज़ा की हकदार है, उस बदबख्त को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इस बदबख्त को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी बदबख्त ये खड़ा ना हो अल्लाह अकबर इस तरह की बात करने के लिए. मेरे अजीज़, बहुत सी बातें आपने सुनी, लेकिन मेरे दिल की ये बातें जो आपने सुनी, ये हर ईमान वाले की दिल की बात है, सिर्फ मेरे दिल की नहीं. अल्लाह अकबर वीडियो में ये कम अल्फाज है, लेकिन मेरे अजीज़, दिल की गहराई से आप पूछ सकते हैं तकलीफ़ कितनी होती है जब कोई हमारे नबी की शान में ज़बान दराज़ी करता है, उल्टी सीधी बात कहता है. रही बात इस चीज़ की, हम सिर्फ अपने नबी की बात कर रहे हैं, और रहा इस बदबख्त ने जो गैर कौम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए, अल्लाह अकबर, तो याद रखें अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, वला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह, कि तुम उनके माबूदों को गाली मत दो. ये एक मुसलमानों से खिताब है, उनको गाली मत दो. क्यों? क्योंकि फिर वो लौट कर तुम्हारे माबूद यानी कि तुम्हारे रब को गाली देंगे. मेरे अजीज़, कहने का मकसद ये कि एक हर चीज़ अल्लाह पाक के फजल से हमें सिखाई गई है, हम इन चीज़ों को समझें और साथ साथ ये कि अपने दिल में नबी का सच्चा इश्क पैदा करें, सच्चा प्यार नबी से पैदा करें.